ونحمده ونصلي ونصلي على رسول الحبيب اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ صحابیات رضی اللہ عنہ کا۔ آج میں آپ تمام بہنوں کے سامنے جن کا ذکر کروں گی وہ ہے کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کا۔ بعض مفسرین حضرت ہندہ بھی کہتے ہیں لیکن رائٹ نام ہند ہے، حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ عتبہ بن ربیعہ کی صاحبزادی بنو امیہ کے نامور سردار حضرت ابو سفیان بن حرب کی اہلیہ اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ تھی۔ ہند بنت عتبہ کو اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ بدر کے میدان میں ان کے والد اور ان کے چاچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال جہنم کر دیا تھا، جبکہ بھائی ولید اور ابو جہل سمیت مکے کے تمام بڑے سردار مارے گئے تھے۔ مقتل بدر کے لواحقین اور خود ہند کے دل میں آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اپنے عزیزوں کے خون کا بدلہ نہ لے لے وہ سوگ میں رہیں گے۔ مطمئن کے چاچا طائمہ بن عادی بھی بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان کے پاس وحشی نام کا ایک غلام تھا جس نے حبشہ سے نیز بازی کا ایسا زبردست گن سیکھا تھا کہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ گویا موت کا پیغام ہوتا تھا۔ انہوں نے اس غلام سے وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کر دے تو وہ اس کے بدلے تمہیں آزاد کر دے گا، مطلب اسے آزادی دے دیں گے اگر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ اسی اسنان میں ہند نے بھی اس غلام کو یقین دلایا کہ اگر انہوں نے حضرت حمزہ کے قتل کا معاملہ حل کر دیا تو قتل کے بدلے اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ ویسے جو غلام تھا اس کو حضرت حمزہ یا اسلام سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، بس اسے صرف اور صرف اپنی آزادی اور مال و دولت کا لالچ تھا۔ اب یہاں وحشی سے عہد و پیمان کے بعد ہند کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ ایک طرف ہند نے اپنے شوہر ابو سفیان کو عاجز کر رکھا تھا تو دوسری طرف بار بار وحشی کے پاس جاتی اور کہتی، اے ابو حما، یہ وحشی کی کنیت تھی، تو حمزہ کو قتل کر کے میرا کلیجہ کب ٹھنڈا کرے گا اور آزادی حاصل کر کے اپنا دل بھی ٹھنڈا کر لے۔ تو جس قدر مال و زر طلب کرے گا میں تجھے اس سے بھی دگنا دوں گی۔ یہ سچویشن میں اس وقت کی بتا رہی ہوں جب حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ بالآخر جلد ہی وہ دن بھی آ گیا جب جبل احد کے دامن میں کفر و اسلام کے درمیان ایک خون ریز جنگ کا طبل بجا۔ عرب کے تمام قبائل پر مشتمل کیل کانٹوں سے لیس کفار کی فوج نہتے مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لینے کے لیے صرف بستہ تھی۔ ہند بنت عتبہ عورتوں کی فوج کی سپہ سالار تھی جس نے دیگر قریشی عورتوں کے ساتھ جنگی راگ گا کر جنگ کا آغاز کیا۔ اس کے جذباتی نغمے کفار کے جنگجوؤں کے حوصلے بڑھا رہے تھے۔ وہ بآواز بلند کہہ رہی تھی، وہ اشعار یہ تھے کہ ہم آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم قالینوں پر مستانہ چال چلتی ہیں، اگر تم آگے قدم بڑھاؤ گے تو ہم تمہیں اپنا بنائیں گے اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم قطع تعلق کر لیں گے۔ یہ ساری شاعری ڈف کی تھاپ پر رومانی شاعری اور عاشقیہ کلمات جاری تھے ان کے لبوں پر کہ اچانک حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سر پر سرخ رومال باندھے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لہراتے ہوئے آندھی اور طوفان کی طرح کفار کی صفیں چیرتے ہوئے ان عورتوں کے سروں پہ جا پہنچے۔
جب ان کی تلوار بلند ہوئی تو ہند نے ایک خوفناک چیخ ماری، گویا سامنے کوئی موت کا فرشتہ آ کھڑا ہو، جیسے سامنے ایک موت کا فرشتہ آ کھڑا ہو۔ انہوں نے اس خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی یہاں تک، تاہم ان کی تلوار حضرت ہند کی گردن پر پہنچ کر رک گئی۔ وہ بلند آواز میں بولے، میں اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تلوار کسی کافر عورت کے ناپاک خون سے آلودہ ہرگز نہیں کروں گا۔ یوں ہند کی جان بچ گئی۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ دشمن کے بچوں اور عورتوں کو بھی تحفظ دو۔ تو جو عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے ہیں اس معاشرے میں بھی، تو وہ گناہگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دشمن کے بچوں اور عورتوں کو بھی تحفظ دو۔ ہمیں دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسی مثال ہرگز دیکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ اس جنگ میں تو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، لیکن جیتی ہوئی بازی کیسے پلٹ گئی؟ وہ ایسے پلٹی ابھی دوپہر بھی نہ ہوئی تھی کہ عرب شورماؤں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ہند بنت عتبہ بھی اپنی راگ گانے والی عورتوں کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ احد کے میدان میں سامان حرب سمیت قیمتی ساز و سامان بکھرا پڑا تھا، لیکن پھر بھی پہاڑی گھاٹی پر تعینات تیر اندازوں کی ذرا سی لرزش سے جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی۔ خالد بن ولید، عکرمہ بن ابو جہل نے مسلمانوں کی فتح کو ہزیمت میں تبدیل کر دیا۔ اس وقت تک وہ دونوں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جنگ کے اختتام پر میدان جنگ میں 70 صحابہ کی لاشیں موجود تھیں۔ ہند بنت عتبہ دیگر کفار خواتین کے ساتھ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی بے حرمتی میں مصروف تھی۔ ہند نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جسد مبارک تلاش کیا، ان کے چہرے کے مختلف حصے کیے، اس کے بعد انہیں ہار کی طرح لری میں پرو کر گلے میں پہن لیا، پھر ان کا جگر چاک کیا۔ اسی وجہ سے ان کو جگر خورا کے لقب سے بھی پکارا جانے لگا۔ غرض وہاں موجود خواتین نے تقریباً تمام صحابہ کی لاشوں کا مسئلہ کیا۔ اس کے بعد ہند نے ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر مسلمانوں کی ہجوم میں چند اشعار پڑھے۔ مسلمانوں میں سے ایک صحابیہ حضرت ہند بنت اساسہ بن عباد نے ان کو سکن جواب دیا۔ حضرت عمر نے حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم سن رہے ہو؟ ہند پتھر پر چڑھی حضرت حمزہ اور مسلمانوں کی شان میں کیا کیا جو کر رہی ہے۔ پھر حضرت احسان رضی اللہ عنہ نے ان میں اشعار کہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ احد کے میدان میں بہادری، سرفروشی اور جان نثاری کی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ مشرکین کی صفوں پر صفیں الٹتے لاشوں کے پستے لگاتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک وہی وحشی غلام زہریلا خنجر ان کے پیٹ میں لگ گیا۔ وحشی کے بقول کہ میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جب اپنی تلوار لہراتے تو قریش کاغذی انسانوں کی طرح یوں تتر ہو جاتے، جیسے کسی مست اونٹ سے جان بچا کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ میں ایک جگہ گھاٹ لگائے بیٹھا تھا، وہ جیسے ہی میرے نشانے پر آئے میں نے خنجر ان کے جسم کے آر پار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں خود بھی زخمی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چاچا اور رضائی بھائی حضرت حمزہ جسم مبارک دیکھا تو شدت غم سے آپ دیدہ ہوتے ہوئے فرمایا مجھے اس سے پہلے اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ حمزہ کا نام مسلمانوں پر اسد اللہ اسد الرسول کے لقب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہیدہ کے لقب سے بھی نوازا۔ ہند سخت مزاج اور بے باکی خاتون تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے دوران جس انداز میں انہوں نے جواب دیے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں درگزر فرمایا بلکہ ان کے لیے حق میں دعا بھی فرمائی۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، کفار سخت ترین سزاؤں کے اعلان کے منتظر ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے معافی کے عام اعلان نے اپنے اور غیر دوست دشمن سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ وحشت و درندگی کے دل مکے کے ان شور ماؤں کے کان معافی کے لفظ سے ناآشنا تھے، لیکن اب یہ ان کی خواتین جوگ در جوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کے لیے آ رہی ہیں۔ ویسے تو مکے کی خواتین چہرے پر نقاب کا استعمال کرتی ہیں، لیکن ان میں ایک خاتون ایسی بھی ہیں جنہوں نے خود کو کچھ زیادہ ہی چادر سے چھپایا ہوا تھا۔ شاید انہیں خود کو پہچان لیے جانے کا ڈر تھا۔ جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت کے لیے پیش کیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اقرار کے ساتھ بیعت کرو کہ اللہ واحد کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی۔ خاتون بولی مگر یہ اقرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے تو نہیں لیا، لیکن ہمیں یہ منظور ہے۔ ارشاد ہوا عہد کرو کہ چوری نہیں کرو گی۔ خاتون نے جلدی سے کہا مگر میں تو اپنے شوہر کے مال سے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لے لیا کرتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کی حقیقت سے پہلے ہی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہند بنت عتبہ ہو؟ خاتون کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد جواب دیا جی ہاں، اللہ کے سچے رسول میں ہی ہند بنت عتبہ ہوں۔ آپ میری پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری خطائیں معاف فرما دے گا۔ ان کے شوہر حضرت ابو سفیان بھی اس محفل میں موجود تھے۔ وہ بولے جو کچھ اب تک تم نے میرے مال میں سے لیا ہے وہ سب تم پر حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرار کرو کہ زنا نہیں کرو گی اور نہ ہی کسی پر بہتان لگاؤ گی اور اپنی اولاد کو بھی قتل نہیں کرو گی۔ ہند پھر بول پڑی کہ اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا اور جب وہ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں انہیں قتل کر ڈالا۔ ان کے اس شکوے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس قدر ہنسی آئی کہ بے قابو ہو گئے اور پوری محفل زعفران زار بن گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان سے بیعت لے لو، پھر ان کے لیے دعا فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کی دعاؤں کا حضرت ہند کے قلب پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ قبول اسلام کے بعد ایک بار پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی ناپسندیدہ خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ نزدیک میرے سامنے کوئی اچھا خیمہ نہیں۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ہند اسلام لائی تو گھر آ کر کلہاڑا اٹھایا اور اپنے بت کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس موقع پر وہ کہتی جاتی تھی کہ ہم تو اتنے عرصے تک تیری طرف سے دھوکے میں پڑے رہے۔ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام دشمنی پر بے حد ندامت تھی۔ حضرت ہند نے قبول اسلام کے بعد خود کو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اتنی سابقہ اسلام دشمنی پر بہت ندامت ہوتی تھی اور ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کی طلبگار رہتے۔ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا، خاص طور پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں روم، فارس اور شام کی جنگوں میں بھرپور شرکت کی۔ جنگ برموک میں حضرت ہند نے رمزیہ اشعار پڑھ کر مجاہدین کے جوش و جذبے میں خوب اضافہ کیا۔ حضرت ہند نہایت سمجھدار، دانش مند، نکتہ شناس، بے باکی، بے خوف اور بہادر خواتین تھی، نہایت فیاض بھی تھی، غریبوں اور مسکینوں کی دل کھول کر مدد کرتی تھی، جبکہ ان کے شوہر حضرت ابو سفیان ان کے مقابلے میں ذرا کم خرچ تھے اور انہیں گھر کے لیے ناپتولہ خرچ دیا کرتے تھے۔ قبول اسلام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب عہد لیا کہ چوری نہیں کرو گی تو اس وقت انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان مجھے پورا خرچ نہیں دیتے، میں ان سے چھپا کر کچھ لے لیا کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جائز ضروریات کے لیے لینے کی اجازت ہے۔ حضرت ہند رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ ان کا اور مسلمانوں کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا ایک ہی دن انتقال ہوا، لیکن ابن سعید نے اس کی نفی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ہند کا انتقال حضرت عمر نہیں بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا، واللہ علم۔ ان کی اولاد میں سب سے مشہور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ہمیں اس پورے قصے سے، اس واقعے سے، ہمیں اس ہسٹری سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی دکھایا نا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ دشمن کے بچوں اور عورتوں کو بھی تحفظ دو۔ ہمیں دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسی اعلیٰ مثال دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ میری تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کا دل دکھاتا ہے، کوئی بھی آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم مانگتے ہیں یا اللہ ہدایت نصیب فرما۔ اکثر کوئی ہمارا دل دکھاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے نیک ہدایت دے، تو ہمیں ہدایت لینی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کیونکہ نقشے قدم نبی گئے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ وہ لقب گنبد خضرا کے مکی ہے، درکن ہے وہ دل و جان کی کری ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے تو آپ اسے اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ جو فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں تو میرا رب بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ شاعر کہتا ہے، قادر ہے وہ تقدیر پہ کیا کیا نہیں رکھتا، دیتا ہے سہارا کبھی تنہا نہیں رکھتا۔ شاعر کہتے ہیں، قادر ہے وہ تقدیر پہ کیا کیا نہیں کرتا، دیتا
تنہا نہیں رکھتا، منکر سے بھی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتا، اللہ تو دشمن کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، سب بندے مالک کے وہ ہم سب کا خدا ہے، یہ سوچ میں ہے انسان خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے، ہاں خدا کتنا بڑا ہے، خدا کتنا بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم و دانشمندی عطا فرمائے اور نیکوکاروں میں شامل فرمائے، اللہم آمین۔ گفتگو میں تلفظ میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ادائیگی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، پر حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔